إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بزرگان دین، نوجوانان ملت، چھوٹے پیارے معصوم بچوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، انسان کے حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں۔ انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے کچھ دن خوشی کے ساتھ گزرتے ہیں تو کچھ دن ہماری زندگی کے مشکلات میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں کے ساتھ گزرتے ہیں۔ انسان کے حالات بدلتے رہتے ہیں۔ انسان کے جو حالات ہیں اس کا بدلنا، اس پر تکلیفوں کا آنا، مصیبتوں کا آنا، پریشانیوں کا آنا، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں ہماری زندگی میں یہ جو مشکلات آتی ہیں، یہ جو پریشانیاں آتی ہیں، یہ جو مصیبتیں آتی ہیں، زندگی کے بہت سارے ایام، بہت سارے دن جو غمی کے اندر گزرتے ہیں، ایک پیغام یہ ہے کہ انسان کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کیسے بھی آئیں، دن کیسے بھی گزرے، مصیبتیں، تکلیفیں کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، لیکن ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، نا امید نہ ہو۔ نا امیدی کفر ہے، مایوس ہو جانا یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمارے حالات کو بدلنے والا ہے، یقیناً برے دن گزر جائیں گے، یقیناً پریشانیاں ایک دن ختم ہو جائیں گی۔ یہ خطبہ آپ کے سامنے اسی موضوع پر ہے کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے کہ دیکھو یہ انسان کیا کیا کرتا ہے، انسان کا مایوسی کے متعلق کیسا نظریہ ہے یا انسان کیسی سوچ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے چند آیات میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ اور مومن ایسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا يسأم الانسان من دعاء الخیر، کہ یہ انسان جو ہے یہ کبھی بھی بھلائی کے مانگنے سے تھکتا نہیں۔ آپ کسی بھی انسان کو دیکھیے، وہ انسان کبھی بھی دولت، مال، پیسہ
گا. مانگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پھیلانا. انسان اللہ کے آگے دعا کرتا ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس کو مال دولت سے نوازے. یا دوسری چیز یہ کہ انسان کے دل میں ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ مال دولت جو کچھ مل رہا ہے وہ بڑھتا جائے, اس کے اندر اضافہ ہو. اسی طریقے سے انسان کی عزت, اس کا مقام, اس کا مرتبہ جتنا بڑھتا جائے, انسان کبھی تھکتا نہیں ہے. ہر انسان کی یہ خواہش ہوتی ہے اس کا مقام ہو, اس کا ایک مرتبہ ہو, لوگ اس سے محبت کرنے والے ہو, لوگ اس کی عزت کرنے والے ہو. یہ ایک انسان کے دل میں ہوتا ہے. انسان کوئی بھی بھلائی کی چیز مانگنے سے تھکتا نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہی مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ. کہا لیکن یہ جو انسان ہے اس کو جیسے ہی کوئی شر پہنچتا ہے, اس کو جیسے ہی کوئی تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت پہنچتی ہے, فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ, تو یہ انسان مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. یعنی کہ انسان پر اگر حالات آ جائیں, انسان پر اگر تکلیفیں آ جائیں, تو انسان کیا ہو جاتا ہے؟ نا امید ہو جاتا ہے, مایوس ہو جاتا ہے کہ اب شاید میرے اچھے دن نہیں آئیں گے. اللہ رب العزت قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اسی چیز کو بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ, کہ ہم انسان کو کسی رحمت سے نوازیں, کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت دیتا ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو, اس رحمت کو اس بندے سے چھین لیتا ہے. تو کہا کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نعمت دی, اللہ تعالیٰ نے کسی چیز سے نوازا, اب اللہ نے وہ چیز لے لی. آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ایسا معاملہ کرتا ہے. لیکن جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوتا ہے, جو اللہ سے برابر امید نہیں رکھتے, ان کا حال کیا ہوتا ہے؟ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. کہ انسان کو نعمت دی اور اللہ تعالیٰ نے نعمت چھین لی, تو اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ انسان مایوس بھی ہو گیا اور ناشکرا بھی ہو گیا. ناشکرا بھی. ہم اور آپ اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنے اوپر آئی ہوئی مصیبتوں میں, تکلیفوں میں صبر نہیں کرتے ہیں اور زندگی میں ان کی مایوسیاں نظر آتی ہے. ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ آج دنیا میں کتنے لوگ ہیں, اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن ایک معمولی سی دنیا کی تکلیف نہیں برداشت کر پاتے ہیں. کوئی سوسائڈ کر لے رہا ہے, آتم ہتیا کر لے رہا ہے. اسکول میں پڑھنے والے بچے ایگزام میں فیل ہو جائیں گے یا پاس ہوں گے لیکن نمبرات اچھے نہیں ہوں گے, 80%, 90%. کچھ بچے ایسے بھی جن کا پاس ہو گئے, رزلٹ بھی اچھا ہے, لیکن دوسروں کے مقابلے میں کم ہے. نتیجہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے پڑھنے والے بچے آتم ہتیا کر رہے ہیں, خودکشی کر رہے ہیں. یہ چیز کیا ہے؟ یہ مایوسی ہے, ایک نا امیدی ہے جو ان کے دل میں پیدا ہوئی ہے کہ شاید اب ہم آگے کچھ نہیں کر سکیں گے. اللہ رب العزت نے اس چیز کو بیان کیا ہے کہ یہ انسان سے نعمت چھین لو, اگر اس کا ایمان برابر نہیں ہے, اللہ پر اس کا توکل نہیں ہے, اللہ سے وہ امیدیں نہیں لگاتا ہے, تو آپ دیکھو گے کہ یہ انسان کیا ہے؟ مایوس ہو جائے گا. دوسرا کہ ناشکرا بھی ہو جائے گا. دیکھیے میرے بھائیوں, بہت ساری چیزیں ہم اور آپ اپنی زندگی میں اچھی محسوس کرتے ہیں, اچھی محسوس کرتے ہیں. ہماری سوچ, ہمارا نظر یہی ہے کہ یہ چیز ہمارے لیے بہتر ہے, لیکن وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہم پسند نہیں کرتے, پسند نہیں کرتے. کوئی انسان بھی کسی تکلیف میں رہنا پسند نہیں کرے گا, کوئی انسان کسی بھی مصیبت کو پسند نہیں کرے گا, کوئی انسان یہ پسند نہیں کرے گا کہ بھئی اس کے کاروبار میں کچھ نقصان ہو جائے, کوئی انسان یہ نہیں پسند کرے گا کہ اس کی زندگی بیماری سے گزرے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس کو انسان ناپسند کرتا ہے, لیکن اللہ نے اس میں خیر رکھا ہوتا ہے, بھلائی رکھی ہوتی ہے. آپ صرف اتنا ہی لگا لیں کہ آپ کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں, لیکن اللہ نے اس میں آپ کے لیے خیر رکھا, خیر رکھا. اس آیت کو آپ سامنے رکھ لیجیے جو میں آپ کے سامنے جس کی وضاحت کر رہا ہوں. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ. کہ یہی چیز ہے, ہم کسی چیز کو پسند کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے لیے اچھی نہیں
रिजल्ट ये अल्लाह के हाथ में। अभी वक्ती तौर पर आपको ऐसा लग रहा है, एक छोटी सी मिसाल आप ले लें कि आप किसी के साथ कारोबार कर रहे हैं, अगर वो आपको धोखा दे देता है तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, आप उसको नापसंद करेंगे कि आपको कोई धोखा दे दे। लेकिन किसी का आपको कारोबार में धोखा देना, आपके साथ चिटिंग करना, ये दूसरे नजरिए से अगर देखा जाए तो आपके लिए ये बेहतर भी है, आपके लिए एक चेतावनी है, एक वार्निंग है कि भाई कारोबार मामला सोच समझ करके किया करें। तो इंसान के लिए एक पैगाम है कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। मैं आपके सामने चंद आयात पढ़ करके माशरे का जायजा लेंगे कि इंसान कहां कहां ना उम्मीद हो जाता है, इंसान किस किस मकाम पर मायूस हो जाता है। पहले हम ये जान लें कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों होता है, ना उम्मीद क्यों हो जाता है, इसकी वजह क्या है। तो बहुत सारी वजूहात हम बयान नहीं करते, सिर्फ एक वजह हम बयान करते हैं कि इंसान अल्लाह की रहमत से मायूस क्यों होता है। उसकी एक वजह है अल्लाह ताला की रहमत का इल्म ना होना, कि इंसान ये जानता ही नहीं है कि अल्लाह ताला की रहमत कितनी वसी है। अरे भाई, एक ही रहमत का हिस्सा हमने देखा है, अल्लाह के पास 99 रहमतें और हैं, एक रहमत का हिस्सा हमने अभी देखा है। तो हमको इल्म ही नहीं है कि अल्लाह की रहमत कितनी वसी है, अल्लाह कितना रहम करने वाला है। अगर हम कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे और अल्लाह की रहमत के बारे में जानेंगे तो शायद हम कभी मायूस नहीं होंगे, कभी ना उम्मीद नहीं होंगे। तो वजह क्या है मायूसी, ना उम्मीदी की? कि अल्लाह की रहमत का इल्म नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इंसान कहां कहां मायूस होता है। नंबर 1, गुनाह करने के बाद, गुनाह हो जाए उसके बाद बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो मायूस हो जाते हैं, उन्हें ऐसे लगता है कि अब उनकी बख्शिश नहीं होगी, उन्होंने बड़े बड़े गुनाह कर लिए हैं, अब उनकी मग़फ़िरत नहीं होगी, तौबा का दरवाजा उनके लिए बंद हो गया है। अल्लाह ताला फरमाता है, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि आप कह दीजिए कि है मेरे बंदो, जिन्होंने अपने नफ्स पर जुल्म किया, अपने आप पर ज़ियादती की, यानी गुनाहों के अंदर जिन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी है, तो तुम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ताला की रहमत से मायूस ना हो, ना उम्मीद ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह ताला तमाम गुनाहों को माफ करने वाला है। इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम, अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। इस आयत में पैगाम क्या है कि इंसान से अगर गुनाह हो जाए, उसके गुनाह कितने ही बड़े क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि अब उसकी बख्शिश नहीं होगी, ये नहीं सोचना चाहिए कि जन्नत के दरवाजे अल्लाह ताला ने उसके लिए बंद कर दिए हैं, तौबा का दरवाजा खुला है, अल्लाह के आगे हाथ फैलाओ, गिड़गिड़ाओ, माफी मांगो, रो, अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा को कबूल करेगा, अल्लाह ताला तुम्हारी बख्शिश फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हारी मग़फ़िरत फरमाएगा। क्या 99 कत्ल करने वाले आदमी का किस्सा आपने नहीं सुना कि जिसने 99 कत्ल कर दिए, फिर भी इस उम्मीद के साथ था कि शायद मेरी नजात का कोई जरिया बन जाए। तो किसी से पूछा, कभी बता दो, तो उसने कहा नहीं भाई, 99 कत्ल कर दिए, कैसे तुम्हारी नजात हो सकती है, कैसे तुम्हारी बख्शिश हो सकती है। जिस आलिम से पूछा उसको भी फिर कत्ल कर दिया, कहा नहीं होगी उसको भी। 100 कत्ल हो गए, लेकिन बाद में भी उम्मीदें लगी रही, उम्मीदें लगी रही, मायूस नहीं हुआ, ना उम्मीद नहीं हुआ, दिल में तड़प थी कि इतने गुनाह किए हैं, इतने कत्ल किए हैं, तो उसकी नजात का कोई जरिया तो होना चाहिए, बख्शिश का कोई जरिया तो होना चाहिए। उसके बाद आप पूरा वाक़या पढ़ सकते हैं। तो मेरे भाइयों, हमसे जो भी गुनाह हो जाते हैं, जो भी जुल्म ज़्यादती हो जाती है, इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत के आगे गिड़गिड़ाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। चलिए, जो होना था वो हो गया, लेकिन तौबा का दरवाजा खुला है, मग़फ़िरत तलब कीजिए, गुनाहों की माफी मांगिए। नंबर 2, इंसान जहां मायूस हो जाता है, ना उम्मीद हो जाता है, वो है किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हो जाना। ये एक बहुत बड़ी बात है कि किसी इंसान को कोई बहुत बड़ी बीमारी लग जाए, कि कोई इंसान है, उसको कह दिया भाई तुम्हें कैंसर हो
تو پہلی بات کہ بڑی بیماری، بڑی سے بڑی بیماری انسان کو لگ جائے لیکن مایوس نہیں ہونا ہے. سارے ڈاکٹر کہہ دیں علاج نہیں ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. کیوں؟ کیونکہ شفا دینے والی ذات اللہ کی. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے. لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاء، ہر بیماری کی دوا ہے، ہر بیماری کا علاج ہے، اللہ نے شفا رکھی. اب آپ یہاں پر دیکھیے مایوسی ہوتی کہاں پر ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. کسی سے کسی نے کہہ دیا ڈاکٹر نے بھائی آپ کو کینسر ہو گیا ہے، اب آپ کی زندگی مختصر ہے، 4-5 مہینہ جیو گے. کسی نے کہہ دیا بھائی ان کی طبیعت ایسی. اگر بیمار خود ہوش میں ہے تو وہ خود یہ سن کر کے اگر اس کا ایمان مضبوط نہیں ہے تو آدھا بیمار ہو جائے گا. یہی سن کر کے بیمار تو ہے، بیماری اور بڑھ جائے گی اور وہ خود کوشش نہیں کرے گا، اللہ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، دعائیں نہیں کرے گا. ارے ڈاکٹر نے کہہ دیا اب کہاں میری زندگی ہوگی. بیمار خود مایوس ہو جاتا ہے. دوسرا، ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ بیمار کے گھر والے کئی بار کوئی بہت بڑی بیماری میں مبتلا ہو تو بہت سارے بیمار جو ہے اس کے بچے یا اس کے رشتہ دار عالموں کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ مولانا دعا کر دو، اللہ تعالیٰ اٹھا دے. اللہ تعالیٰ کیا کر لے؟ اٹھا دے. بیچارہ مر جائے اسی میں اس کے لیے اچھا ہے. بڑی تکلیف سے زندگی گزر رہی ہے، بڑی تکلیف سے زندگی گزر رہی ہے، بہت بیمار ہے، دعا کر دو اللہ تعالیٰ اٹھا دے تو اس کو نجات مل جائے، تکلیف نہیں دیکھی جاتی. ایسا ہم کہتے ہیں. لیکن ایسا کہنے سے پہلے ایک بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آدمی جو بیمار ہوتا ہے نا، بیمار جو ہوتا ہے اس کی بیماریوں میں اس کے گناہ جڑتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہوگی، تو اس کے گناہ جڑ رہے ہیں. دوسرا کہ کوئی انسان جب بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری میں اس کے بچوں کا، اس کے رشتہ داروں کا بھی امتحان ہوتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں کھڑے ہیں. آپ اس کی شفا یابی کے لیے وہ اچھا ہو جائے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. یہ دوسری بات یہ ہوتی ہے. اور تیسری چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین، آج آ کر کہتے ہیں مولانا دعا کیجیے اٹھا دے اللہ تعالیٰ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت لزور نزل به فإن كان لا بد فاعلا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. کیا کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی اس پر جو مصیبت آئی ہے، اس پر جو تکلیف آئی ہے، اس کی وجہ سے وہ موت کی تمنا نہ کرے، موت کی تمنا نہ کرے. بھئی آپ کو کچھ کرنا نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے؟ کہا اس دعا کو پڑھو، اللہم احیینی ما کانت الحیاۃ خیرا لی. اللہ تعالیٰ جب تک میری زندگی کے اندر خیر ہے، میرے جینے میں اگر خیر رکھا ہے، بھلائی رکھی ہے اللہ تعالیٰ، تب تک مجھے زندہ رکھنا. اور اگر میرے مر جانے میں اور میری موت میں میرے لیے خیر ہے تو اللہ تعالیٰ تو مجھے وفات دینا. انسان یوں ہی موت کی تمنا نہ کرے، اللہ خیر کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ اٹھائے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ انسان بیماریوں میں ہو، نیکی کرنے کا موقع نہ ملا ہو اور انسان موت کی تمنا کرے بغیر توبہ کیے ہوئے، بغیر اللہ سے گناہوں کی معافی مانگے ہوئے وہ دنیا سے رخصت ہو جائے. تو بیماری کے اندر کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایوب علیہ السلام کی زندگی کو آپ پڑھ لیجئے، اتنا کہنا چاہوں گا. نمبر 3، انسان جہاں مایوس ہو جاتا ہے وہ معاملہ ہے اولاد کا نہ ہونا. یہ بھی ایک بڑی آزمائش ہے کہ کسی کی شادی ہوتی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، 1 سال 2 سال گزرتے ہیں اور ہمارا سماج، ہمارا معاشرہ جس قسم کا ہم دیکھتے ہیں، 1-2 سال میں اگر کوئی خوشخبری نہ ہو تو بیچاروں کو تانا سننا پڑتا ہے. لڑکی کے عورت ہے تو اسے تانا سننا پڑے گا، مرد ہے اس کو بھی تانا سننا پڑتا ہے. یعنی مایوسی آ جاتی ہے، لوگ مایوس کر دیتے ہیں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ اتنے سال ہو گئے آپ کے یہاں اولاد نہیں ہے، اولاد نہیں، تو کیا مایوس ہو جانا چاہیے؟ پہلی بات کہ اولاد کا دینا اور نہ دینا بھئی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دے کر آزماتا ہے اور کسی کو اولاد نہ دے کر آزماتا ہے. دوسری بات کہ مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا اولاد کے معاملے میں. اللہ تعالیٰ نے زکریا
رب شقیہ، اللہ تعالیٰ میری تو ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے۔ زکریا کہہ رہے ہیں میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، بوڑھا ہو گیا ہوں بھائی، بڑھاپے کے آثار نظر آ رہے ہیں، بوڑھا ہو گیا، سفیدی آ گئی، ہڈیاں کمزور ہو گئی۔ لیکن کیا کہا زکریا نے علیہ السلام؟ کہا وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن اللہ تعالیٰ تجھ سے مانگ کر کبھی میں محروم نہیں رہا، محروم نہیں رہا۔ ایک مومن کبھی بھی تھکتا نہیں ہے، پوری زندگی اس کی امید اللہ سے لگی ہوتی ہے، وہ دعائیں کرتا ہے کرتا ہے۔ آج انسان پر مصیبت تو آتی ہے، لیکن انسان کہاں بے عبادت کہاں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ اللہ کا آگے ہاتھ کہاں پھیلاتا ہے؟ کسی نے 2 3 دن 5 دن 10 دن لگا دعا کر لی چھوڑ دیا، لیکن زکریا بڑھاپے میں پہنچ گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئی، کہا لیکن مانگ کر محروم نہیں ہوا ہوں، تھکا نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہوں۔ تو اولاد کے معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تیسری بات ہو گئی۔ چوتھی بات جہاں ایک بندہ مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، وہ ہے رزق کا معاملہ، روزی روٹی کا معاملہ۔ اور یہ بھی بہت بڑا معاملہ ہے، بہت بڑا۔ کیوں؟ کیونکہ رزق کے معاملے میں، روزی روٹی کے معاملے میں جو تکلیف آتی ہے یا مال کا کم ہو جانا، اس میں بہت بڑی آزمائش ہے۔ بہت سارے ہمارے بھائی پھر وہ حرام کمائی کی طرف چلے جاتے ہیں، حرام کمائی کی طرف۔ یا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسروں کے آگے ان کو ذلیل ہونا پڑتا ہے، ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ یہ بہت ہی بڑی ذلت کی بات ہے۔ اور کبھی کبھی کچھ لوگ ضرورت نہیں ہے تو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں، تو بھی ہاتھ پھیلاتے ہیں۔ تو رزق کا معاملہ، اس میں مایوسی اور نا امیدی دیکھیے بہت طریقے کی ہے۔ بہت سارے بچے اچھا پڑھے لکھے ہیں اور ڈگریاں ان کے پاس ہیں، اور اس کے بعد گھومتے ہیں فیکٹریوں میں، بڑے بڑے مال میں، کمپنیوں کے پاس فائلیں لے کر گھومتے ہیں، لیکن کچھ نہیں ملتا، نوکری نہیں ملتی ہے۔ بہت سارے لوگ موسم کو انتظار کرتے ہیں کہ بھئی یہ موسم ہے، اس موسم پہ بڑا اچھا کاروبار ہوتا ہے، لیکن ابھی نہیں ہو رہا ہے، کسٹمر نہیں آ رہے۔ ایسا سب کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ ایسے لوگوں کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے سب سے پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے، ہر مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم۔ دیکھو تم سے جو نیچے ہے ہمیشہ اس کو دیکھا کرو، جو تم سے زیادہ پریشان ہے، جس کی حالت تم سے زیادہ خراب ہے۔ بھائی تم اگر 2 وقت کی روٹی آرام سے کھا سکتے ہو، تو وہ بیچارہ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشان ہے، تم اس کو دیکھ لیا کرو، اس کو دیکھ لیا کرو۔ اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ جو انسان اللہ نے 2 آنکھوں سے آپ کو نوازا ہے، تو کم سے کم نابینا کو دیکھ لو۔ انسان میں پہلی چیز یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ اپنے کمتر کو دیکھو، اپنے سے زیادہ پریشان کو دیکھو۔ اگر دیکھو گے تو مایوسی پیدا نہیں ہوگی، نا امید نہیں ہوگے، اللہ کا شکر ادا کرو گے، نہیں اللہ تعالیٰ تو نے مجھے اچھی حال میں رکھا ہے، میری حالت کئی لوگوں سے بہت زیادہ بہتر ہے، تو مایوسی نہیں آئے گی۔ انسان صبر کرے گا اور شکر کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ روزی روٹی کے معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے پاس میں رزق ہے، قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ اللہ تعالیٰ جس کی روزی کو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی روزی کو چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ زیادہ دینا کم دینا یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن جتنا اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا ہے، کم دیا ہے یا زیادہ دیا ہے، یہ سب کا سب آزمائش کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارا امتحان رکھا ہے۔ تو روزی روٹی کے معاملے میں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ چوتھی بات۔ 5ویں بات، اور اس کو مختصر لے لیتے ہیں، بارش کا معاملہ۔ بارش
ہدایت کا معاملہ. ہدایت ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ خود ہمارے ساتھ اپنے بچوں کے معاملے میں ہوتا ہے. ہمارے بچے کسی خراب لائن پر چلے جاتے ہیں, بری لائن اختیار کر لیتے ہیں, برے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, ان کی زندگی گناہوں میں چلنے لگتی ہے. ماں باپ تھک جاتے ہیں, سمجھاتے ہیں بچوں کو, ارے بیٹا مان جاؤ, سدھر جاؤ. اور کبھی کبھی بچوں کے گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ ماں باپ ان کو گھر سے نکال دیتے ہیں, چلو گھر سے نکلو, آج کے بعد ہمارا تم سے کوئی واسطہ نہیں. پھر کیا ہوتا ہے, ہم اپنے بچوں کو ان کے راستے پر چھوڑ دیتے ہیں. اور کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی تھک گیا, بہت سمجھایا, تھک گیا, اب یہ نہیں مانتا ہے, یہ سدھرے گا نہیں. ہدایت کے معاملے میں مایوس نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. ماں باپ ہو, رشتے دار ہو, یا کوئی بھی ہو, اللہ سے امید لگاؤ, دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ بڑے آدمی کو ہدایت دے, اللہ تعالیٰ بڑا کو گمراہی سے بچا دے, اللہ ہمیں گمراہی سے بچا دے. انسان کو ہمیشہ دعائیں کرنا چاہیے. صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھوں, دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب, جب ابو طالب کی وفات کا وقت قریب آیا, موت کا وقت قریب آیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد کہا یا امی قل لا الہ الا اللہ کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. یہ علماء یہاں بیٹھے ہیں, بعض علماء اس کو پڑھتے ہیں کلمۃ احاج لک بہا عند اللہ. اپنے چچا ابو طالب کے پاس آئے, کہا چچا کلمہ پڑھ لو, لا الہ الا اللہ پڑھ لو. کلمہ آپ پڑھ لیں گے تو اس کو میں اللہ کے سامنے دلیل بنا کر پیش کروں گا, بطور حجت پیش کروں گا. صاحب نے عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل دونوں بیٹھے ہوئے ہیں, دونوں. ادھر اللہ کے رسول کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو, ادھر عبداللہ بن ابی امیہ اور ابو جہل کہتے ہیں اترغب عن ملت عبد المطلب, ارے بھائی اپنے باپ عبد المطلب کا دین چھوڑ دو گے؟ اللہ کے رسول پھر کہتے ہیں چچا کلمہ پڑھ لو نا, نجات ہو جائے گی. پھر یہ لوگ کہتے ہیں نہیں کیسے چھوڑو گے, آخر ابو طالب ایمان نہیں لائے. دیکھیے اللہ کے رسول کی خواہش تھی کہ ابو طالب ایمان لے آئے, محبت تھی, وہ چاہتے تھے, ہدایت نہیں ملی. لیکن آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو دونوں روک رہے تھے, ان دونوں روکنے والوں میں سے عبداللہ بن ابی امیہ کو اللہ نے ہدایت دی. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ جو آدمی کبھی حق سے روکتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے, اس آدمی کو بھی اللہ تعالیٰ ہدایت دے سکتا ہے, چاہے کتنا ہی بڑا گنہگار مجرم کیوں نہ ہو. یہاں مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی مایوسی سے منع فرمایا ہے. انسان ہدایت کے معاملے میں بھی مایوس نہ ہو. اور یہ آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا, وقت زیادہ نہیں لینا ہے. آپ کے سامنے میں نے آیت پڑھی تھی یوسف علیہ السلام کے متعلق, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ. دیکھیے یوسف علیہ السلام بچپن میں غائب ہو گئے, پھر کچھ سالوں کے بعد ان کے بھائی بھی غائب ہو گئے, بچہ بچپن میں غائب ہو گیا ہے, عمر گزر گئی ہے, باپ کی بینائی چلی گئی. یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی ہے, لیکن باپ اس امید سے بیٹھا ہے کہ میرا بچہ ایک دن ضرور ملے گا. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے, کبھی بچے غائب ہو جاتے ہیں تو ہم کوشش کرتے ہیں 10 دن 15 دن واٹس ایپ پہ ڈال دیا, فیس بک پہ ڈال دیا کہ بھئی ہمارا بچہ ملے تو پہنچا دینا. ماں باپ سال 2 سال کر دیا, اس کے بعد کیا کہتے ہیں امید نہیں ہے, کچھ پتا نہیں ہے. لیکن اس آیت کو آپ دیکھیے کہ یا بنی یذهبوا, یعقوب کہتے ہیں اے میرے بچوں جاؤ, یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. عمر گزر گئی ہے. ولا تیأسوا من روح اللہ, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو, نا امید نہ ہو. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے کافر مایوس ہوتا ہے, ایک مومن مایوس نہیں ہوتا ہے. دنیا نے دیکھا کہ جو بچہ بچپن میں غائب ہو گیا تھا وہ
مختصر سا خطبہ تھا